حکومت نے عوام کو مہنگائی کا ایک تحفہ دے دیا ہے۔ ایک مہنگائی کا طوفان 2021 میں تھا اور ایک مہنگائی کا طوفان آنا 2022 میں وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اب لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں، اندروں سارے ہلے ہوئے نے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں یہ مہنگائی نہیں تھی۔ تو نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کرنا کی ہے، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہونا کی ہے۔ یہ دونوں باتیں حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا پاس کرو یا برداشت کرو۔ اب جو خان صاحب کو لائے تھے تبدیلی کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور دوسری پارٹی جو وہ ہاتھ نہیں ڈال رہی، وہ کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بری خبر یہ ہے کہ منی بجٹ آ گیا ہے۔ اب 2021 پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین سال تھا، تو 2022 کیا ہوگا اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو حکومت نے عوام کو مہنگائی کا ایک تحفہ دے دیا ہے اور 2022 کے لیے ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اس ترمیمی بل کو جو کہ 380 ارب روپے کا ترمیمی بل ہے، اس بل کی منظوری میں آج بڑے ہنگامے ہوئے اور اس کو فائنانس سپلیمنٹری بل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 360 ارب روپے کا منی بجٹ ہے جو کہ وزیر خزانہ شوکت عزیز صاحب نے پیش کیا، اور اس دوران اپوزیشن نے بڑی ہنگامہ آرائی کی، بڑا شور مچایا، یعنی ادھر گئے ادھر گئے، لیکن بل منظور ہو گیا۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے ایک اجلاس بلایا تھا اس بل کے حوالے سے، اور اس اجلاس میں جناب اپوزیشن کی جو قیادت تھی وہ غائب پائی گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت کے لیے اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، لیکن میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ٹلیاں کھڑک گئی ہیں، ٹیلی فون چلے گئے ہیں دائیں بائیں، سب کو کہا گیا جی کہ یہ بل تو ضروری ہے، یہ بل اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ بل منظور نہ ہوا تو آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، اور آئی ایم ایف سے پیسے ملنے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ ہمیں وہ کریڈیبلٹی نوٹ چاہیے تھا جو کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں دے گا تو اس کے بعد ہم باقی لوگوں سے ادھار لے سکیں گے۔ تو پوری پاکستان کی اکانومی اس کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بل ہے وہ کسی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ جو 380 ارب 360 ارب روپے کا بل ہے، اس میں تقریباً 144 اشیاء ایسی ہیں جن پر ٹیکس لگے گا۔ یہ وہ اشیاء ہے جو یا تو جی ایس ٹی سے مکمل طور پر مستثنیٰ ہے یا ان پر 5 سے کوئی 12% ٹیکس ہے۔ تو یہ ٹیکس کی ریشو اب بڑھ کر تقریباً 17% ہو رہی ہے۔ تو حکومت کا خیال یہ کہ ان اشیاء پر اگر 17% ٹیکس لگا دیں گے تو 352 ارب روپے ہم اس سے کما لیں گے، اور بہت سی اشیاء پر پہلی بار ٹیکس لگنے والا ہے۔ ابھی ان سے کیا آمدنی حاصل ہوگی حکومت کو یہ بھی نہیں پتا، یعنی وزیر خزانہ صاحب کہتے نہیں جی ٹیکس لا دیا کہ سر پتہ نہیں پیسے کتنے آنے نے۔ موبائل فون کال پر انکم ٹیکس ریٹ 10% سے بڑھا کر 15% کرنے سے مزید حکومت کو 7 ارب ملیں گے۔ شیر خوار بچوں کے لیے دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والا جو بھی مال آتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگ رہی ہے، تو بچوں کا دودھ ہوگا مہنگا۔ اس کے علاوہ اس پر پہلے 0 ریٹنگ تھی، یعنی کوئی ٹیکس نہیں تھا، اب اس پر 17% ٹیکس لگایا جائے گا، تو 9 ارب بچوں کے دودھ سے ہم کما رہے ہیں۔ وہ یاد ہوگا آپ کو ارشاد بھٹی کہا کرتے تھے کہ نواز شریف میرے بچوں کا دودھ پی گیا، تو بھٹی صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ اب تو بچوں کو دودھ پینا تو دور کی بات ہے، بچوں کے دودھ کا سوچے پہلے کہ ان کو دیا کیسے جائے گا، کیونکہ بچوں کو عموماً دودھ جو دیا جاتا ہے وہ خشک دودھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب زیادہ تر بچوں کو حفظان صحت کے اصولوں کی وجہ سے یا کہہ لیں ماؤں کے کانشیس ہونے کی وجہ سے بچوں کو دودھ وہ پلایا جاتا ہے جو خشک دودھ کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کی تیاری میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس پر اب ٹیکس لگ رہا ہے، اور 9 سے 15 ارب روپے اس سے ٹیکس کمایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کی جتنی اشیاء آ رہی ہے ان سب پر ڈیوٹی لگ رہی ہے، بچوں کے لیے کھلونے، بچوں کے لیے کپڑے، بچوں کے لیے جو چیز آ رہی ہے، پیمپر، ڈائپر، سب پر ٹیکس لگ رہا ہے، اور پہلی بار یہ ٹیکس لگا ہے۔ اس کے علاوہ 850 cc سے بڑی کاروں پر 17% ٹیکس لگایا جائے گا۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں کے سی بی یوز پر ٹیکس 5% سے بڑھا کر 17% کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی حکومت نے یو ٹرن مارا ہے، پہلے کہا تھا کہ الیکٹرانک کاریں آپ خریدیں آپ کو ٹیکس فری کر دیا جائے گا، تو اب ٹیکس اس سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بس روٹی رہ گئی ہے، روٹی چپاتی نان شیرمال اس پہ ٹیکس نہیں ہے تندوروں پہ، ورنہ تو ٹیکس جو ہے وہ لگے گا۔ اب جو ٹیکس جس پہ لگ رہا ہے وہ میس میں تیار ہونے والے کھانے پر
یعنی جو کھانا میس میں تیار ہوتا ہے جو سرو کیا جاتا ہے وہ لے کے آتے ہیں نا, آپ فون کرتے ہیں نا آپ فلانا کھانا لے آؤ, تو ٹیکس اس پہ لگ رہا ہے. اس پر جو ٹیکس لگ رہا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو, تیار شدہ کھانے اور مٹھائیاں تیار کرنے والے ہوٹلز, کیٹرز, دکانوں, ریسٹورانٹ پر جو 7.5% ٹیکس تھا وہ 17% ٹیکس لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ہوٹلوں میں کھانا تو ہو جائے گا مہنگا, اب جو سبزیاں باہر سے منگائی جاتی ہیں ان پر بھی 7 ارب ٹیکس لگ رہا ہے. ریٹیل پیکیجنگ میں فروخت نہ ہونے والی سرخ مرچوں پر ٹیکس لگے گا. پیچھے کی رہ گیا, لائن لگ گئی ہے, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہ آپ صبح اخبار میں پڑھیے گا, آپ کو ڈیٹیلز آتی رہے گی. تو میں اس کو کٹ ٹو شارٹ کرتا ہوں کہ حکومت نے کن کن چیزوں پر ٹیکس لگا دیا ہے اور یہ ٹیکس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ یہ ہونے جا رہا ہے. اب جو اجلاس ہوا اس سے پہلے حکومتی اتحادوں کا, وہاں بڑے سوال کیے گئے, خاص صاحب ہے کی کر رہے ہو, فلانا کر رہے ہو. وہ کاف لیگ والے تو اجلاس میں آئے ہی نہیں, انہوں نے کہا جناب لانا ہے لاؤ, سانو تو فون آ گیا تو بس اب ہاں تو کرنی پڑے گی. تو یہ بل تو مالیاتی ضمنی بل یہ تقریر کے بعد یہ اپروو ہو ہی گیا, لیکن جو اسٹیٹ بینک کا کنٹرول ہے اس کے حوالے سے بڑے سوال پوچھے گئے کہ وہ کنٹرول آپ دے رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کا جو کنٹرول ہے, تو اس پر کہا نہیں ہم یہ کمیٹی کو بھیج رہے ہیں, اس کو یعنی انڈر کنسیڈر کر لیا گیا یا ابھی اس کو فی الحال ہولڈ پہ کیا گیا. لیکن جو منی بجٹ تھا جس میں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو وہ ساری سامنے آ گئی ہیں. 2021 میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی مہنگا ترین سال ثابت ہوا تھا. بڑی تقریریں کی خان صاحب نے, وزراء نے بڑے دعوے کیے کہ بس ایک 6 مہینے دے دے, سال دے دے, 2 سال دے دے اور ہم کر لیں گے. تو اب سال کا اینڈ ہے, بتا دیں آپ کو کیا کیا ہوا ہے. یعنی مہنگائی کی شرح نومبر میں 11.5% تھی اور سپٹمبر اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, اور سپٹمبر میں یہ مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور 2021 جو ہے فروری, اس میں مہنگائی 8.7% تھی, مارچ میں 9.1%, اپریل میں 11.1% اور نومبر میں 11.5%. تو یہ رپورٹ وفاقی ادارہ شماریات کی ہے جس میں اس نے مہنگائی کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی اس وقت اپنے عروج پر ہے, 11.5% ہے نومبر میں. جیسے سال ایک آدھا دن رہ گیا تو بس سال تو گیا. تو سال کے آخری دن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. ایک سال میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 210 روپے سے تک مہنگا ہوا ہے. 2.5 کلو گھی کا کارٹن یعنی 2.5 کلو گھیو یہ 359 روپے 33 پیسے, اور 5 کلو گھی 775 روپے مہنگا ہوا ہے. سال کا بتا رہا ہوں, پچھلے سال بھی مہنگا ہوا تھا. چینی اوسط 7 روپے 53 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے سال ہی بڑھ گئی تھی. تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ 84 سے 91 روپے فی کلو ہے. اور اس سال قیمت یعنی چینی بیچ میں 140 روپے فی کلو بھی ملتی رہی ہے, بلکہ ملی نہیں بعض اوقات. تو بجلی چارجز میں 3 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے, اور بجلی کا یونٹ ایک سال میں جو بڑھا ہے 7.75, 7.5 7.5 تقریباً راؤنڈ فگر کر لیں پر یونٹ بڑھی ہے ایک سال میں. اور اسی ایک سال میں باقی تو ایل پی جی کا سلنڈر وہ 1022 روپے مہنگا ہوا ہے. دودھ جو ہے وہ اس قیمت میں تقریباً 10 روپے اضافہ ہوا ہے, اور ظاہر دودھ کے ساتھ دہی دالیں سب چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. تو ایک مہنگائی کا طوفان 2021 میں تھا اور ایک مہنگائی کا طوفان آنا 2022 میں. ہوں وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اب لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں, اور صرف لوگ نہیں یاد کر رہے, حکومت بھی یاد کر رہی ہے. کوئی ٹیلی ویژن چینل, کوئی ٹاک شو, کوئی عام لوگ گفتگو کر رہے ہیں. ہر بندے کے زبان پر ایک ہی سوال ہے, نواز شریف واپس آ رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ آپ نواز شریف کو مس کر رہے ہیں, نہیں وہ ایسے پوچھ رہے ہیں. اندروں سارے ہلے ہوئے نے اور دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں یہ مہنگائی نہیں تھی. تو لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں, تو ان کی یاد آ رہی ہے ان کے جانے کے بعد. اب نواز شریف نے آنا ہے یا نہیں آنا وہ الگ بات. حکومت پوری مصیبت میں پڑی ہوئی ہے, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے فل پریشر ڈالا ہوا ہے. میاں صاحب آن یا نہ آنے کا ارادہ تو انہوں نے باندھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے ایسا حکومت کے اوپر پریشر ڈال دیا ہے
کہ حکومت کی جو کہتے ہیں نا جان پھنسی ہوئی ہے آگے کنواں پیچھے کھائی، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کرنا کی ہے، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہونا کی ہے. یہ دونوں باتیں حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس لیے آ رہے ہیں کہ حکومت گر رہی ہے، حکومت کو گرانے آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حکومت نہیں گرانے آ رہے، بھئی ہمارا کام نہیں حکومت گرانا، حکومت تو اپنے وزن سے ہی گرے گی. یہ پہلے دن سے موقف ہے اپوزیشن کا، حکومت اپنے وزن سے گرے گی. اب حکومت اتنی جھنجھلائی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بیانیہ اختیار کریں. پہلا بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف کا ویزا کینسل ہو رہا ہے، اس لیے نواز شریف آ رہے ہیں. برطانیہ نے ان کو کر دینا، انہوں نے ٹھڈا مارنا، جاؤ جی میاں صاحب تھے، میاں صاحب کو تو پاسپورٹ ہے ہی نہیں، آنا پاکستان پہنا ہے، اس لیے واپس آ رہے ہیں. دوسرا بیانیہ ان کا یہ کہ ہم خود لے کے آ رہے ہیں، اور اسی کہ اب واپس جناب دیو بندہ ساڈا، اور ہم برطانیہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور ہم یہ فاسٹ چوائس بڑے دنوں سے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم خود لا رہے ہیں. تیسرا بیانیہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف برطانیہ گئے تھے شہباز شریف کی ضمانت پر، تو اسی شہباز شریف صاحب نے اندر کرا دینا کہ آ نہیں رہے، یعنی اگر آپ لا رہے ہیں تو وہ کیسے نہیں آ رہے. تو یہاں بھی یہ موقف ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، عدالت نوٹس لیں، ہائی کورٹ نوٹس لے، شہباز شریف کو جیل بھیجے، کیوں نہیں آ رہے وہ. تو یہاں وہ کہتے ہیں نا ہتھنائی تو کوڑی. چوتھا بیانیہ یہ ہے جو عمران خان صاحب کا اور وہ اور وزراء بھی لگے ہو اور روز سن رہے ہیں نا آ رہے ہیں، پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، روز سنتا ہوں. اور وہ کل شیخ صاحب نے فرمایا کہ آئے نہ آئے ان کی مرضی ہے، یعنی انہیں پتہ ہے، حکومت کو علم ہے کہ نواز شریف ان کی حکومت گرانے نہیں آ رہے. اب حکومت کے پاس چوائسز کیا ہے؟ حکومت کے پاس چوائسز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتی، لیکن حکومت کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، پیسہ ہی کوئی نہیں، حکومت کیسے چلائیں اور مہنگائی کیسے روکیں. تو نہ مہنگائی رک رہی ہے، نہ معیشت ٹھیک کیے ہوئے یعنی وہ ٹھیک کر کے چلا پا رہے ہیں. تو یہاں جان پھنسی ہوئی ہے بہت بری طریقے سے. جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندر سے حکومت بھی کہتی ہے کہ جناب کوئی ایسا کام پہ جائے کہ سانو سٹ دیں اور پھر ہم شور مچائے کہ ابھی ہم نے بڑا کرنا. نہیں. میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ مارا گے کٹ کسیٹاں گے زیادہ. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت. اپوزیشن جو کھیل کھیل رہی ہے یا اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ اسے اچھا سمجھے برا سمجھے، میں وہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے صرف اپوزیشن نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ طاقتیں بھی شامل ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ جڑی عزت دیتی سی نا وہ عزت تے ذرا لا کے بھیجو نا، تاکہ پھر بندہ چوک کھڑا ہو کے نا کہ میں عزت دار ہوں مجھے نکال دیا گیا. نواز شریف نے سوال کیا تھا نا مجھے کیوں نکالا، عزت دار آدمی تھے، ان کو عزت تھی، انہوں نے کہا میں نے یہ کام ہی نہیں کیا مجھے کیوں نکال دیا. یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ تو بتائیں گے کہ ہمیں لایا کیوں گیا تھا. تو اس لیے ان کا تو بندوبست ہو رہا ہے اس طرح. اب خان صاحب کے پاس بڑا ٹائم ہے اور وہ ٹائم یہ نہیں ہے کہ 1.5 سال ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم تو ہے نا. اس لیے کہا گیا اتحادیوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی سب کو کہ یہ تو دیکھیں نا یہ تو بریڈ اینڈ بٹر ہے، بھوک لگی سارے نو اور پیسے یہ مجبوری بن گئی، IMF گلے میں اٹکی ہوئی ہے. ہن پیسہ کسی نے دینا نہیں، نہ سعودی عرب سے آنا ہے، نہ چائنا سے آنا ہے، نہ کسی اور ادھار دینا. ادھار لے کے کھا گئے، ہم نے کسی کام پہ لگایا ہی نہیں ہے. ہم نے دھڑا دھڑ ہر جو وہ پیسہ اب آپ کو کوئی حساب کرے نا، اربوں ڈالر آیا کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگایا ہے، کون سی ایسی ہم نے کام کیا جس سے ہمیں ان ریٹرن آمدنی شروع ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر یعنی یہی کچھ ہونا ہے. تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے اور وہ نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا پنگا نہیں لینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. نواز شریف آنا چاہتے ہیں لیکن وہ وقت کا تعین خود کریں گے اور وہ تعین کر کے آئیں گے. تو آج خان صاحب نے بھی ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، روز میں نے کہتے نہیں آنا ہے، سن ہی رہا ہوں میں. تو وہ جتنے اکتائے ہوئے ہیں یا جتنے انہوں نے غصے میں جواب دیا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر طرف نواز شریف ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل یا سیاست کے اندر اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ whether people love you or hate you they are discussing you. تو نواز شریف اس وقت ٹاپ لائن پہ ہے جن کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ کیوریاسٹی کہ کیا آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. آ گئے تو چلو کچھ نہ کچھ تو بھلا ہوگا ہی نا، اور اگر نہیں آ رہے تو پھر وہ مایوسی اور فرسٹریشن جو لوگوں کے پاس آلریڈی ان کو محسوس ہو رہی ہے وہ ان کی بڑھ جائے گی.
تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. خان صاحب سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی اور اگو انہوں نے 2022 کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. عوام پہ مہنگائی کا بم مار دیا ہے, نئے سال کا تحفہ دے دیا ہے, اور یہ تحفہ اگلے چند دنوں میں کیا رنگ لائے گا. وہ کہتے ہیں نا ہونتے یا پاس کرو یا برداشت کرو. اب جو خان صاحب کو لائے تھے تبدیلی کا مزہ چکھ رہے ہیں, اور دوسری پارٹی جو وہ ہاتھ نہیں ڈال رہی, وہ کہتی ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے, اور پھر اگر ہم اس وقت ہاتھ ڈالیں گے تو پھر یہ تو مظلوم بن جائیں گے, یہ شہید بن جائیں گے. تو انہیں شہید ہم نے نہیں بنانا, ہم کیوں کسی کو شہید بنائیں. 5 سال پورے کراؤ, پھر اس کے بعد انہوں نے امتحان لو, پتہ لگے گا, پبلک کے پاس جائیں گے, عوام خود بتا دے گی کہ پاس ہے یا فیل ہے. ابھی نواز شریف کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہو گئی, شہباز شریف کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہو گئی, میڈیا کہہ رہا ہے حکومت ناکام ہو گئی. سب کو رکھے ایک سائڈ پہ, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عوام نے. تو عوام فیصلہ کر لے گی, اور فیصلہ انہوں نے کے پی کے میں نظر آ گیا ہوگا, بائی الیکشن میں نظر آ گیا ہے, اور آگے تو ٹائم ہی کچھ نہیں, 2022 تو ویسے الیکشن کا سال ہے. تو یہ کہتے ہیں نا دیوار پہ لکھا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب حکومت نے بڑے جگہوں پہ پنگے ڈالے ہوئے, الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ لیدر لڑ رہی ہے, باقی لوگوں سے لیدر لڑ رہی ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کا پھڈا یہ چل رہا ہے کہ کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی الیکشن مئی میں ہونے چاہیے. یہ الیکشن تو جنوری میں ہونے تھے, ڈیٹ اس کی پہلے سے طے تھی, لیکن اب یہ معاملہ کے پی کے الیکشن کا ہے جی کہ تیاری نہیں ہے, فلان نہیں ہے, یہ نہیں وہ ہے. اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی رمضان سے پہلے کرا لیں, رمضان کے بعد. الیکشن کمیشن کہتا ہے رمضان سے پہلے کرائیں, یہ کہتے ہیں رمضان کے بعد کرائیں. تو وہ کہتے ہیں جی خرچہ بڑھ جائے گا, الیکشن کمیشن اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, پھر نئے سرے سے ہمیں بجٹنگ کرنی پڑے گی. تو ایک طرف حکومت اس الیکشن سے بھاگ بھی رہی ہے, وہ کہتے ہیں چھپکلی ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے, کہ کیا کریں. اتنی ورسٹ سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں اللہ خیر کرے 2022 جو ہے وہ ہمارا خیر سے گزرے. اس میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ ایک اور بڑی ہی خوفناک جو چیز ہے وہ کرونا دوبارہ سے پھیل رہا ہے, اور اومیکرون جو ہے سب سے خطرناک پاکستان کے اندر آ گیا ہے. برطانیہ امریکہ اس وقت دوبارہ کرونا کی زد میں آ چکے ہیں. تو یہ اس وجہ سے حالات آگے اچھے نہیں نظر آتے. آپ کی اکانومی ویسے ہی ڈاؤن ہے, اور جتنی مہنگائی آپ کر رہے ہیں اس میں عام آدمی کیسے جیے گا. عام آدمی پھر یاد نہیں کرے گا نواز شریف کو تو کیا کرے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.